حیران بلاول شاہ خود بھی تھا، مگر سب لاشعوری طور پر ہو رہا تھا۔ شاید پہلی بار کسی کو دیکھ کر اس کے دل میں محبت کے جذبات جاگے تھے۔ بھلا وہ اس محبت کو کیسے پسِ پشت ڈال دیتا؟ اگلی صبح کی نرم روشنی آہستہ آہستہ حیات کے کمرے میں در آئی تھی۔ وہ ہلکی سی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ ایک لمحے کو سب کچھ معمول کے مطابق لگا، مگر جیسے ہی دماغ پوری طرح بیدار ہوا، رات کے واقعات کسی فلم کی طرح ذہن میں گھوم گئے۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوف کے احساس میں گھری، آنکھیں بند کیے سانسوں کو بحال کرنے لگی تھی، مگر وہ پھر فوراً خود کو سنبھالا تھا، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور شکر ادا کیا وہ محفوظ تھی۔ اگر بروقت بلاول شاہ نہ پہنچتا تو کیا ہوتا، یہ خیال ہی اسے لرزا دے گیا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور بستر سے اتری۔ قدم خود بخود باہر کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج عبور کر کے سیدھا باغیچے میں پہنچی، جہاں اس کے بابا رحیم صاحب حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھے۔ حیات کو دیکھتے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھے اور بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، میری بچی، تو ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں ایسی بے چینی تھی کہ حیات کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ بروقت بلاول صاحب پہنچ گئے تھے، ورنہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی، مگر اس کے لہجے کی کپکپاہٹ سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ رحیم صاحب نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھکا کر بولے، یہ سب میری غلطی ہے بیٹا۔ اگر میں وقت پر ہوتا تو اگر میں کہیں اور کام نہ کر رہا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ حیات نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو ہو جاتا ہے، بس اللہ نے کرم کیا کہ میں محفوظ رہی۔ رحیم صاحب کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ خود کو مجرم محسوس کر رہے تھے۔ بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں۔ کل جب میں بنگلے میں آیا تو بلاول شاہ نے مجھے بلاوا بھیجا۔ وہ بولے تو حیات چونکی۔ انہوں نے کیا کہا بابا؟ وہ متجسس ہوئی۔ رحیم صاحب نے سرد آہ بھری۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سنایا۔ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا، کہا کہ میں ایک نااہل باپ ہوں، مجھے ذلیل کیا، مجھے بہت باتیں سنائی، میرے کردار پر انگلی اٹھائی، اور میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر دوسری جگہ کام کرنے کے لیے چلا کیوں گیا تھا؟ وہ دکھی لہجے میں بولے تھے کہ رات بھر یہ باتیں ان کو اتنا بے چین کر چکی تھی کہ وہ ایک لمحے سکون کا حاصل نہیں کر پائے تھے۔ حیات کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، وہ فوراً سیدھا ہو گئی تھی۔ بابا، انہوں نے آپ سے ایسا کہا؟ رحیم صاحب نے حیات کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دکھ سے سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، کہا میں بہت بے یار و مددگار چھوڑ کر گیا تھا، کہا میرے سائے کی ضرورت تھی اور میں موجود نہیں تھا۔ حیات کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ بابا، آپ فکر نہیں کریں، آپ نے میری وجہ سے سب کچھ اتنا برداشت کیا، مگر اب میں مزید نہیں برداشت کر سکتی۔ میں بلاول شاہ سے خود بات کروں گی کہ وہ آپ سے پرعزم لہجے میں بولی۔ آپ ایسے کیسے؟ وہ میرے بابا کو اتنی باتیں سنا سکتے ہیں؟ بے شک انہوں نے میری مدد کی تھی، لیکن آپ بھی میرے بابا ہیں، ان کو میرے بابا کی اتنی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ میرے باپ کو کوئی اس طرح سے باتیں سنائے، وہ بھی میرے حوالے سے۔ رحیم صاحب گھبرا گئے تھے۔ رحیم صاحب اپنی بیٹی کے اندر اس طرح کا اعتماد دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئے۔ بیٹا، بلاول شاہ بہت سخت مزاج آدمی ہے، تو مت الجھ اس سے، ہم ملازم ہیں ان کے، یہ سب برداشت کرنا ہماری مجبوری ہے۔ وہ بولے تو حیات کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور وہ اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، نہیں بابا، میں اس کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ میرے باپ ہیں، کوئی حق نہیں اسے کہ وہ آپ سے اس طرح سے بات کرے، اور وہ ہوتا کون ہے؟ حیات کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ رحیم صاحب نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اپنی معصوم بیٹی کو مزید مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ اب حیات چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ صبح کی روشنی بڑی کھڑکی کے اندر جھانک رہی تھی اور وہ سامنے کھڑے ہو کر ٹائی باندھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور اس کی دستک آواز بمیں سکڑ گئی۔ کسی ملازم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یوں دروازے پر آ کر دستک بجائے۔ اس نے ہاتھ روک کر اجازت دی، دروازہ جھٹکے سے کھلا اور
حیات اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کا غصہ تمتمایا ہوا تھا اور آنکھوں میں شدید ناراضگی جھلک رہی تھی۔ بلاول نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور مسکرا دیا۔ بہت غصے میں ہو؟ وہ آرام سے پلٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ حیات نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ مالک ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دیں گے۔ اس نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا، مگر اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی غصے میں ہے۔ بلاول شاہ نے سکون سے کوٹ پہنتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے، آنکھوں میں شعلے لیے کھڑی تھی۔ بیٹھو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اور مجھے بیٹھنا نہیں، مجھے بس یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے میرے بابا کو اتنی ذلیل کیوں کیا؟ حیات کی آواز میں لرزش تھی، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کو اب سمجھ آئی تھی کہ یہ غصہ کس بات کا تھا۔ حیات ماتھے پر اب اس کے بھی بن پڑ چکے تھے۔ رحیم صاحب پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے آپ نے میری مدد کی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ میرے باپ کی بے عزتی بھی کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے باپ کی بے عزتی کرنے والے، انہیں نکما کہنے والے؟ آپ کے نوکر ہوں گے، مگر وہ میرے باپ ہیں، میرے لیے سب کچھ ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے میری زندگی میں جو میں آپ میرے بابا پر بات کریں؟ بلاول شاہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بغیر کسی خوف کے اس پر برس رہی تھی اور بھول چکی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ وہ بہت کمزور، بہت نازک اور معصوم لگ رہی تھی، مگر اس کے اندر کی ہمت کسی سردارنی سے کم نہیں تھی۔ بول لیا؟ بلاول نے بے حد سکون سے پوچھا تھا۔ حیات مزید آگے بڑھی اور اس کی آنکھیں نمی سے بھرنے لگی تھی، مگر وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے آہستہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسے کی طاقت سے آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے کیا ہیں کہ نوکر صرف نوکر ہوتے ہیں؟ وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ ان کے جذبات نہیں ہوتے؟ میرے باپ دن رات آپ کے لیے محنت کرتا ہے اور آپ نے ایک جملے میں بے وقت کر دیا ان کو۔ جب بلاول نے کوئی جواب نہ دیا تو حیات کی آنکھوں میں مزید آنسو چمکنے لگے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی پلٹی اور غصے میں دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ بلاول نے ہلکا سا سانس لیا تھا اور وہ مسکرا دیا۔ یہ لڑکی، اس نے مدھم آواز میں خود سے کہا اور پھر سر جھٹک کر تیار ہونے لگا۔ اس کو برا لگا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ آج سے پہلے کسی نے اس سے ایسے بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لمحے میں اس کی مسکراہٹ اب چہرے میں سے جدا ہوگی۔ شاید اندر کا بلاول شاہ اب جاگ چکا تھا، جو حیات کے لیے مشکل پیدا کرنے والا تھا۔ حیات کو کوارٹر میں داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر کے سانس لینے لگی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا، سرخ ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل بلاول شاہ کو برا بھلا کہے جا رہی تھی، اور یہ بلاول شاہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ مالک ہیں تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے بابا پر انگلی اٹھائیں۔ کس حق سے انہیں نکما بول رہے تھے؟ کس حیثیت سے کہہ رہے تھے کہ بابا جیسے باپ سے بہتر ہے کہ باپ ہی نہ ہو؟ وہ بڑبڑاتی رہی، کبھی زمین پر پیر مارتی تو کبھی سر تھامتی۔ غصے میں وہ فراموش کر بیٹھی تھی کہ جس پر وہ برس کر آئی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں، اس حویلی کا مالک ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا جوش سرد پڑنے لگا اور اس کے دماغ میں دھیرے دھیرے احساس ابھرنے لگا کہ اس نے کیا کر دیا، اور اچانک ہی اس کا دماغ جیسے بیزار ہوا تھا۔ لمحے میں ساری باتیں سمجھ آنے لگی تھی کہ وہ جو کر چکی ہے بہت ہی جذباتی عمل تھا۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ یہ تو مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ بابا کا کیا ہوگا؟ اس کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ پریشانی میں فوراً باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی اپنے بابا کے پاس پہنچی۔ رحیم صاحب مالی کے کام میں مصروف تھے اور پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جب انہوں نے بیٹی کو اتنی گھبرائی ہوئی دیکھی تو اسے پوچھا، حیات کیا بات ہے؟ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے فوراً پائپ بند کر دیا اور اس کے چہرے پر پہلی گھبراہٹ کو دیکھنے لگے۔ حیات نے ہانپتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ کیسے وہ بلاول شاہ کے پاس گئی اور کیسے اس پر برسی اور کیسے وہ خاموشی سے سب سنتا رہا۔
رحیم صاحب کا رنگ فک ہو گیا اور انہوں نے بے بسی سے سر تھام لیا، ایک گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، میں نے تمہیں یہ سب بتا کر بہت بڑی غلطی کر دی بیٹی، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں ذرا سے بھی سمجھ نہیں کہ وہ کون ہے؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ حیات نے ندامت سے نظریں جھکا لی۔ بابا، مجھے غصہ آ گیا تھا، وہ آپ کو اتنی بری باتیں بول رہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکی۔ بیٹا، وہ تمہارا مالک ہے، ہم جیسے لوگ ان سے الجھ نہیں سکتے۔ اگر اس نے ہمیں حویلی سے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ نوکری گئی تو کھائیں گے کہاں سے؟ رحیم صاحب کے لہجے میں بے بسی تھی، ندامت تھی۔ حیات کے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ ابھر کر سامنے آئی تھی۔ بابا، اب کیا ہوگا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور رحیم صاحب نے گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر دھیرے سے بولے، اب دعا کرو کہ وہ غصہ تھوک دیں۔ ہم میں سے کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا اگر برا مان گیا تو۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ سب خیر ہو۔ حیات نے بے اختیار ہاتھ باندھ لیے اور دل ہی دل میں وہ دعا کرنے لگی کہ بلاول شاہ اس کی گستاخی کو معاف کر دے، مگر دل کے کسی گوشے میں یہ خوف موجود تھا کہ شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ ایسی ہی تھی کہ جو دل میں آئے جلد منہ پر کہہ دینے والی۔ اکثر اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ زندگی جلد بازی سے نہیں گزاری جاتی۔ خاص کر لڑکیوں کو ہمیشہ ہر کام سوچ کر کرنے چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو ساری زندگی اس فیصلے کو لے کر پچھتانا پڑتا ہے۔ آج اس کو اپنی اماں کی ہدایت کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ بلاول شاہ اسے معاف کر دے، ورنہ اس کی اور اس کے باپ کی نوکری اتنی آسانی سے ختم ہو جاتی کہ جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر سختی لیے سامنے کھلی فائل میں نظریں گاڑے وہ ہر لفظ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہی چند لمحے، وہی تلخ لہجہ، وہی گستاخی، وہی یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی اپنی اوقات سے باہر جا رہی ہے۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے فائل زور سے بند کر دی۔ 2 دن صرف نظر کرم کیا کہ اوقات ہی بھول گئی۔ انگلیاں ماتھے پر رکھ کر ایک پل کو آنکھیں بند کی، جیسے اس بے چینی کو خود سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر نہیں۔ وہ الفاظ، وہ انداز، سب کچھ پھر سے یاد آ رہا تھا۔ دفتر دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے ناگواری سے سر اٹھایا۔ اندر آؤ۔ ایک ورکر جھجکتے ہوئے اندر آیا اور چہرے پر اضطراب تھا۔ سر، میٹنگ کا وقت ہو چکا ہے، کلائنٹ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ بلاول شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا کر آگے جھکتے ہوئے اس ورکر کو تیز نظروں سے گھورا۔ مجھے کوئی میٹنگ نہیں کرنی، بولو کہ میں بزی ہوں۔ ورکر نے ایک نظر اس کے تناؤ بھرے چہرے پر ڈالی اور دھیرے سے بولا، سر، مگر کچھ نہیں، یہ بہت اہم میٹنگ ہے۔ جو لوگ آئے ہیں وہ خاص طور پر دوسرے شہر سے سفر کر کے پہنچے ہیں۔ بلاول شاہ کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے شعلے لبکے اور اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، جس سے وہاں پڑے کاغذوں میں ہلچل مچ گئی۔ کیا میں نے کہا نہیں کہ مجھے کوئی میٹنگ نہیں کرنی؟ تم لوگوں کو ایک بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ نکلو یہاں سے۔ بلاول شاہ ایک دم غصے سے دوڑا تھا اور اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ ورکر سہم کر پیچھے ہٹا اور فوراً ہی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، بلاول نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور ایک بار پھر حیات کی بے باکی کو یاد کر کے غصے سے اپنے مٹھیاں پیچ لی۔ اس لڑکی کو کیا لگتا ہے کہ اپنے بارے میں میں بلاول اسے بتاؤں گا کہ میں کون ہوتا ہوں؟ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ جس طرح زبان بول رہی تھی نا، اس کا حساب تو اسے چکانا ہی ہوگا۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ اسے اپنی جگہ یاد دلانا ہوگی۔ مگر اس بار جس انسان کو وہ ٹارگٹ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ وہ انسان اس کی زندگی میں اب معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے دل پر ایک ایسے زہر چھوڑ چکا تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ بلاول شاہ تھکن سے چور اپنے کمرے میں داخل ہوا، کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا اور بیزاری سے ٹائی کھولنے لگا، اور ابھی اس نے پانی کا گلاس اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اچانک پلٹا کہ اس وقت کون ملازم جاگ رہا تھا، پھر کچھ سنبھل کر بولا، آؤ۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور اندر قدموں کی آہٹ ابھری۔ حیات جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس نے
سہم کر مزید سہم گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو ہلکے ہلکے لرز بھی رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائی، آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور خاموشی سے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ بلاول شاہ جو سارے دن غصے کی آگ میں جل رہا تھا، جیسے ہی اس کا نازک سہما ہوا چہرہ دیکھا تو اس کا سارا غصہ ایک لمحے کے لیے تحلیل ہو گیا تھا۔ حیات کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھی اور آواز کانپ رہی تھی۔ صاحب، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، پلیز مجھے نوکری سے مت نکالنا، میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بلاول نے ایک پمی چڑھا لی، لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تو اب عقل ٹھکانے آ گئی۔ اس نے ہاتھ باندھ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا سوچا تھا؟ مجھے آ کر جو دل میں آیا کہہ دو گی اور میں چپ چاپ سن لوں گا؟ حیات کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں صاحب، ایسی بات نہیں ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن پلیز، بابا کا اس میں کوئی قصور نہیں اور میرا گزارا آپ کی نوکری پر ہے، ہمیں مت نکالیں۔ بلاول نے گلاس اس کے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک طویل سانس خارج کی۔ ہاں، میں تو نکالوں گا تمہیں تمہاری نوکری سے۔ ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی سنجیدگی تھی، سختی تھی، مگر آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سے تجسس تھا جو خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حیات کی آنکھوں میں خوف سا ابھر آیا تھا۔ خوف کی لہر دوڑ گئی اور اچانک اس نے اپنی لرزتی ہوئی ٹانگوں کو جھکایا اور زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز صاحب، ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اور بابا کہاں جائیں گے؟ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، پلیز۔ بلاول جو اپنی ضد میں اسے تنگ کر رہا تھا ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی معصومیت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر دھیرے سے آگے بڑھا اور اس کی شانوں سے اسے تھام کر کھڑا کر دیا۔ پاگل ہو گیا؟ زمین پر کیوں بیٹھی؟ اس کا لہجہ جیسے سخت نہیں تھا۔ حیات نے آنکھیں پونچھی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ بلاول نے ایک لمحہ توقف کے بعد سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، میں تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہا، لیکن آئندہ میرے سامنے بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ مجھے بدتمیزی کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں وہی رعب، وہی دبدبا تھا۔ حیات نے جلدی سے سر ہلا دیا اور شکریہ صاحب، اور جلدی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے لمحے میں دیری نہیں کی تھی، کہیں وہ دوبارہ کہیں کوئی سزا نہ دے دیتا ہے۔ بلاول نے گہرا سانس لیا اور پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی دلیر ہو رہی ہے، لیکن مزہ آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا دیا۔ سارے دن کا غصہ کہیں کھو سا گیا تھا۔ اب تو وہ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں کے ذریعے سے دل میں اتار رہا تھا۔ بے شک محبت سیاہی نرالی ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ بلاول شاہ اپنے کمرے میں تیار بیٹھا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کافی جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے رکھے ٹیبل پر جمی ہوئی تھی جہاں فائلیں بکھری پڑی تھیں، مگر آج اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ رحیم کو بلاؤ، اس نے ملازم کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ رحیم صاحب جو صحن میں پودوں کو پانی دے رہے تھے، فوراً ہی ملازم نے اسے اطلاع دی کہ بلاول شاہ نے بلایا ہے تو ان کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ وہ سہمے سہمے قدموں سے اندر آئے اور دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کے دماغ میں اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا کہ اس نے بہت بدتمیزی کی تھی اور اب اسی کی سزا بھگتنی تھی۔ رحیم سوچ میں پڑ چکا تھا۔ یقیناً اس کی بدتمیزی کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو بلایا ہے۔ آؤ، ادھر آؤ، اندر۔ بلاول نے سخت مگر دھیما لہجہ اختیار کیا۔ رحیم صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بلاول کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور اس کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں تھیں اور ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے۔ بلاول شاہ نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر ایک نظر اٹھا کر سیدھا رحیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ یاد ہے 4 مہینے پہلے تم نے مجھ سے 2 لاکھ کا قرض لیا تھا اپنے گاؤں کی زمین چھڑوانے کے لیے؟ رحیم کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے بلاول کی جانب دیکھا۔ جی صاحب، اور ہلکی سی آواز میں کہا، جی
یاد ہے۔ بس واپس کیے؟ بلاول نے مختصر مگر چبھتا ہوا سوال کیا۔ رحیم نے نظریں جھکا لی۔ نہیں صاحب، میں بھی بندوبست کر رہا ہوں، بس تھوڑا وقت اور دے دیں۔ بلاول ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ نرم نہیں تھی بلکہ کسی خاموش خطرے کا پیغام دے رہی تھی۔ وقت؟ کتنے مہینے اور دوں؟ سال بھر۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں اور وقت دے سکتا ہوں، بلکہ یہ قرضہ معاف بھی کر سکتا ہوں۔ رحیم نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو اس وقت اس کی بلاول کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بلاول نے اپنی انگلیاں میز پر چلائیں اور گہری سانس لی۔ تمہاری بیٹی حیات، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس نکاح کے لیے ہاں کہہ دو تو تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا، تمہاری نوکری بھی محفوظ رہے گی۔ رحیم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا، پھر بامشکل ہمت مجتمع کر کے کہا، صاحب میری بچی ابھی صرف 18 سال کی ہے اور آپ 34 سال کے۔ کیسے یہ ممکن ہے؟ بلاول کی مسکراہٹ یکدم سرد ہو گئی تھی۔ عمر کا فرق میرے لیے مسئلہ نہیں، حیات کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کا اور تمہارا ہر مسئلے کا حل کر دوں گا۔ کیا تم اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب، میں ایک باپ بھی ہوں، میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، میں اس کا ہاتھ کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ بلاول صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا اور تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رحیم، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، تم جانتے ہو تمہارے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو سب آسان ہو جائے گا، پھر دیکھ لو۔ ورنہ وہ خاموش ہوا، مگر دھمکی اس کے لہجے میں واضح تھی۔ رحیم کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی تھی، اسے اپنی معصوم بیٹی کے چہرے کا خیال آیا، اور مگر دوسری طرف بلاول شاہ کا غصہ لہجہ بھی تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بے بسی سے سر جھکا گیا۔ صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ بلاول کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی اور وہ کرسی سے ٹیک لگائے اٹھا اور رحیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا فیصلہ کیا رحیم، اب نکاح کی تیاری کرو۔ رحیم کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا گیا ہو، وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا اور دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اس نے جب یہ اطلاع آ کر حیات کو دی تو اس کی سانسیں ہی تھم گئی تھیں اور دل دماغ جیسے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہو، یا ہاں وہ اس بات کی عزت کرتی تھی کہ اس شخص نے اس کی عزت کی ہی حفاظت کی تھی، مگر اس کے باوجود ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی اور اس کے باپ کی عزت نہ کرتا ہو۔ یہی سوچ کر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور بہت خاموشی سے کوارٹر سے نکل گئی تھی، اور اس کا ارادہ اب گاؤں جانے والی بس میں سوار ہونے کا تھا۔ مگر وہ نادان جانتے ہی نہیں تھی کہ جس کی وہ ہونے والی تھی وہ شخص ایک نہیں 4 آنکھیں رکھتا ہے۔ بس کے اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی اور حیات کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے آپس میں گوندے بیٹھی تھی۔ دل میں مسلسل درود شریف کا ورد جاری تھا، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے باہر تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اسے اس فیصلے کی طرف دھکیل رہا ہو جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ بس سڑک پر اپنی رفتار میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اچانک ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ حیات نے فوراً گھبرا کر سامنے دیکھا تو 3 چمچماتی مرسڈیز گاڑیاں بس کے آگے آن کھڑی ہوئیں۔ مسافروں میں چمک گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے تو خوفزدہ ہو کر پردے سرکائے اور تاکہ باہر کا منظر دیکھ کر حیات کا دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ایک بہت ہی باروبدار سیاہ لباس میں ملبوس مرد باہر نکلا اور آنکھوں پر گلاسز تھی، ہاتھ میں ایک بڑی سی رائفل تھی، اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بس کی سیڑھیاں چڑھا۔ اور پھر جب بس کے اندر سناٹا چھا گیا، حیات کا گلا خشک ہونے لگا اور بلاول شاہ نے اندر آتے ہی نظر گھمائی، پھر اپنے مخصوص انداز میں مگر سخت لہجے میں بولا، ہو گیا شوق بھاگنے کا؟ حیات کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔
زبان جیسے تالوں سے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی بلاول شاہ نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ تڑپی۔ مجھے جانے دیں۔ مگر بس میں بیٹھے کسی شخص میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بلاول شاہ کو روک سکے۔ سب خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ چلو، بلاول نے سرد لہجے میں کہا اور اسے زبردستی بس سے نیچے اتارنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ حیات چیخی مگر اس کی چیخیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ اسے گاڑی کھینچ کر گاڑی کی طرف لے جایا گیا۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی مگر بلاول شاہ کا مضبوط ہاتھ کسی زنجیر کی مانند اس کی کلائی کو جکڑے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ اسے گاڑی کے اندر دھکیل کر خود بھی بیٹھا، ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے آگے کی جانب بڑھا دی۔ حیات پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں کرنی شادی آپ کے ساتھ، آپ کی بیوی نہیں بننا چاہتی۔ آپ ظالم ہیں، جابر ہیں، زبردستی کرتے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ گاڑی میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بلاول نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اس کی باتیں سن رہا تھا اور اچانک گاڑی روک دی۔ حیات نے حیرانی سے آنسو بھری آنکھوں پر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر جھکا اور گلاسی زر اتاری اور مدھم سی مگر گہرے لہجے میں بولا، نفرت؟ سچ کہوں تو میں نے بھی خود سے یہی کہا تھا کہ یہ لڑکی صرف نفرت کے ہی قابل ہے، مگر جب تمہیں روتے ہوئے دیکھا، جب تمہیں اس دن خود سے کانپتے دیکھا تو دل میں ایک احساس جگا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں لے لوں۔ میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں، تمہیں قائل بھی کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم خود یہ فیصلہ کرو۔ حیات کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بلاول شاہ کی نظروں میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ چھلکتا تھا، وہ کوئی عام سا مرد لگ رہا تھا جو محبت میں ڈل چکا تھا۔ کیا تم واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہو حیات؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ حیات نے کچھ لمحے اس کی باتوں پر غور کیا اور اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ پہلے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظ اس کے لبوں پر آ کر رکے تھے۔ چند لمحے مزید خاموشی میں بیت گئے اور پھر اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا نا؟ اور پھر اب جانے کیوں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شدت دکھی تھی۔ اور کون لڑکی نہیں چاہے گی کہ اس کے ہونے والے شوہر اسے پسند کریں؟ بلاول شاہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی اور اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر اس بار گرفت میں سختی نہیں تھی بلکہ اپنائیت تھی۔ گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی تھی، مگر اس بار سفر کی نوعیت بدل چکی تھی، کیونکہ اس سفر میں ایک نئی شروعات چھپی تھی۔ اس شروعات میں، اور بے شک رشتے اللہ تعالیٰ خود جوڑتے ہیں، کسی فقیر کو رب محل دے دیتا ہے تو کسی امیر کو بھی جھونپڑی میں پہنچا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور دیا کریں، اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کس طرح کا ناول